السلام علیکم. اچھا جی، آج ہمارا ٹاپک شروع ہو رہا ہے. پروگرامنگ فنڈامنٹلس کا فرسٹ ٹاپک ہے اور یہ ہم بیسیکلی HEC کے ٹیسٹ کے لیے اسٹوڈنٹس کو پریپیئر کر رہے ہیں. اس میں تو ہوپفلی ہم سلولی ایک ویڈیوز کے اندر کانسیپٹس کلیئر کریں گے. ہم ٹائم نہیں ویسٹ کرتے. ہم نے پروگرامنگ فنڈامنٹلس کے کانسیپٹ ان 3 لینگویجز میں دیکھے ہیں: C++, جاوا اور پائتھن میں. ٹھیک ہے، اور جہاں پہ ہو سکا تو چونکہ میں نے دیکھا ہے کچھ کوشچنس PHP سے بھی آ جاتے ہیں، تو جہاں پہ پاسبل ہوا میں اس کو مینشن کر دوں گا. ویسے ہم لوگوں نے ان 3 چیزوں کو دیکھنا ہے. تو پروگرامنگ فنڈامنٹلس کو ہم اسپیڈ میں کور کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس پروگرامنگ لینگویجز جو ہیں وہ براڈلی ڈیوائڈ کی جاتی ہیں 2 کیٹیگریز میں براڈلی. ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے لو لیول لینگویج، ہوتی ہے ہمارے پاس ہائی لیول لینگویجز. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ہمارے پاس آ جاتی ہے، پہلے ہمارے پاس ہوتی تھی پیسکل، فورٹران وغیرہ، وہ ختم ہو گئی. تو اب C++ ہو گئی، جاوا ہو گیا. فی الحال ہم ان تینوں کو لکھ دیتے ہیں. اور یہاں پہ ہمارے پاس آ گئی اسمبلی لینگویج، جو کہ آج کل ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. اور ایک تھرڈ کیٹیگری بھی ویسے ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مڈل لیول لینگویج. بیسیکلی یہ جو ہوتی ہے کمبینیشن ہوتی ہے ہائی کی اور لو کی. بیسیکلی لو لیول لینگویج ہوتی ہے وہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ نہیں ہوتی ہیومن کے لیے پروگرام کرنا، اور ذرا سی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. اینڈ اٹ از کلوزر ٹو مشین نیٹو فارم. ٹھیک ہے، تو اس کی ٹرانسلیشن بڑی ایزی ہو جاتی ہے مشین نیٹو فارم میں. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یہ کلوزر ٹو ہیومن بینگ ہوتی ہے. فار ایگزامپل جیسے پرنٹ اسٹیٹمنٹ ہے تو پرنٹ از یا ایکو ہو گیا، یہ ہمارے پاس یا فور ہو گیا یا ایف ہو گیا، یہ انگلش کے ورڈس ہیں. تو اس لینگویج میں ہمارے پاس بیسیکلی ہیومن انڈرسٹینڈیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور اس کو بھی کنورٹ کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی سافٹ ویئر چاہتا ہے، جیسے کمپائلر ہو گیا یا انٹرپریٹر ہو گیا، اور اس کے بعد یہ مشین نیٹو فارم میں کنورٹ ہوتی ہے. تو یہ ہمارے پاس کلوز ٹو ہارڈ ویئر ہے یا مشین ہے، یہ تھوڑی فار ہے. ٹھیک ہے، مینس کہ یہ پروگرام ہارڈ ویئر کو ایکسیس کر کے اگر آپ اس کو بتاتے ہیں تو آپ کا پروگرام یہ بہت ایفیشینٹ ہوگا. اس کو چلانے یہ جب چلائیں گے تو یہ تھوڑا سا سلو ہوگا، لیکن اس کے تھرو آپ بہت آرام سے ہارڈ ویئر نہیں ایکسیس کر سکتے. اس کے طرف آپ بالکل لو لیول پہ جا کے ہارڈ ویئر کو ایکسیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، رجسٹرز کو اور وغیرہ سب کو. لیکن مڈل لیول وہ لینگویجز ہیں جو کہ بالکل لو لیول بھی نہیں ہے اور بہت ہائی لیول بھی نہیں ہے. مثلاً آپ C++ کے اندر ایسے پروگرام لکھ سکتے ہیں جو کہ C++ میں ہوں گے اور اس کے اندر آپ کے پاس اسمبلی بھی امبیڈ ہو سکتی ہے. اینڈ اس کے اندر ایسے ماڈیولز ہیں جن کے تھرو آپ ایسے پروگرام بنا سکتے ہیں جو کلوزر ٹو آپ سمجھیں لو لیول لینگویج ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ہم مڈل لیول کہتے ہیں. تو C++ کے اندر آپ یہ دونوں کام کر سکتے ہیں، ورنہ براڈلی ہم ان کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ مائکرو کنٹرولر وغیرہ کے اندر بھی C++ کے تھرو آپ کوڈنگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی پرانے وقتوں میں ہم لوگ جو ہمارے پاس پرنٹر پورٹ ہوتی تھی، آؤٹ پورٹ کے تھرو ہارڈ ویئر کو ایکسیس کرنا. ٹھیک ہے، C++ کے اندر ہمارے پاس کمانڈ ہوتی تھی، ہم اس کے تھرو ایکسیس کر کے ڈفرینٹ LEDs وغیرہ سرکٹ بورڈ پہ اس کو آن کرنا، اور یہ سارا کچھ C++ کے اندر بڑے آرام سے ہوتا تھا. یہ مختلف قسم کے ہارڈ ویئر کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں اس کے تھرو. تو اینی ویز یہ آپ کے پاس ایسی لینگویج ہے سب سے اسٹرانگیسٹ جس کے اندر آپ لو لیول کا کام بھی کر سکتے ہیں، ہائی لیول کے بھی، لیکن موسٹلی ہم لوگ اس کو اس کیٹیگری میں رکھتے ہیں. اچھا جی، تو تھوڑی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ہائی لیول لینگویج جو ہوتی ہے وہ کلوزر ٹو انگلش ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھ لیں انٹیجر مین، سی آؤٹ، ہیلو ورلڈ. ٹھیک ہے، یا آپ نے پائتھن میں لکھ دیا ہیلو ورلڈ. وہی چیز یہ جو آپ 3 لینگویجز میں دیکھ رہے ہیں یا یہ آپ ایک لائن ہیلو کی دیکھ رہے ہیں، یہ اسمبلی لینگویج میں آپ لکھیں گے تو آپ کو اس طرح سے پورا یہ کوڈ لکھنا ہوگا، which is a bit difficult to understand from human. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ باقاعدہ رجسٹر لیول پہ ڈیٹا بھیج رہے ہیں، سینڈ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک شارٹ انٹروڈکشن تھا آپ کے پاس پروگرامنگ لینگویج کی ٹائپس کا، کیا فرق ہوتا ہے. پھر آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ جب ہم ایک ہائی لیول لینگویج کے اندر کام کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہوتا ہے سورس کوڈ. یہ کوڈ ہائی لیول لینگویج میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کوڈ کو ہم نے اپنے ہارڈ ویئر کے اوپر جب چلانا ہے تو ہمیں ہارڈ ویئر صرف اور صرف انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے مشین
نیٹو کوڈ کو، جو کہ ہمارے پاس آپ سمجھیں وہ 0s and 1 کا کوڈ ہوتا ہے. اب ان دونوں، یہ لینگویج کچھ اور ہے، یہ کچھ اور ہے، تو ہمیں بیچ میں اس کے درمیان کی ایسا سافٹ ویئر چاہیے ہوتا ہے جو اس کو ٹرانسلیٹ کرے اس فارم میں تاکہ ہارڈ ویئر پہ یہ رن کر سکے. اب اس سافٹ ویئر کی ہمارے پاس ٹائپس ہوتی ہیں. اس کو یہاں پہ یوز کرتے ہیں کمپائلر، یا ہم یوز کرتے ہیں انٹرپریٹر. اب ان کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. یہاں پہ کمپائلر کی ایگزامپل پہلے میں آپ کو دے دیتا ہوں، پھر یہاں سے سمجھاتا ہوں. کمپائلر جو ہے اس کی مثال آپ کے پاس اس طرح کہ آپ نے انگلش میں کوئی لیٹر لکھا ہے اور آپ نے یہ ڈسکس کرنا ہے یا کسی کو بھیجنا ہے جو کہ فرینچ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، انگلش. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ایک ٹرانسلیٹر لگاتے ہیں جو اس پورے کے پورے لیٹر کو کنورٹ کر لیتا ہے فرینچ میں، اور پھر آپ ادھر دیتے ہیں، ان کو سمجھ آنے لگتا ہے. فل لیٹر پڑھا اس نے، ٹھیک ہے، اور اس نے پورا کا پورا لیٹر ٹرانسلیٹ کر لیا. اس کو کہ اب شاباش اس کو رن کرو، تو یہ ایک ایک لائن کو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. دیٹ از کالڈ کمپائلر، جو پورا کوڈ لے کے اس سارے کے سارے کوڈ کو کمپائل کر کے پھر آپ کے ہارڈ ویئر کو دیتا ہے کہ اس کو رن کرو. اس کے مقابلے میں اگر میرے پاس یہ کوڈ ہے اور یہ میں دیتا ہوں یہاں پہ انٹرپریٹر کو، تو انٹرپریٹر کیا کرتا ہے، پہلی لائن پڑھتا ہے تو کہتے ہیں بھائی اس لائن کو فرینچ میں ہم اس طرح لکھیں گے، دوسری لائن اس کو ہم اس طرح لکھیں گے، رن کرو، اس کو ہم اس طرح لکھیں گے. تو آپ کا جو ہارڈ ویئر ہے اس کو ایک ایک لائن مل رہی ہوتی ہے انسٹرکشن اور چل رہا ہوتا ہے. مینز ادھر آپ کو پورے کا پورا کوڈ کنورٹ ہو کے مل جاتے ہیں، یہاں پہ لائن بائی لائن جا رہا ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ کے پاس سلو ہوتا ہے، یہ آپ کے پاس فاسٹ اپروچ ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں یہ سورس کوڈ ہے، سورس کوڈ آپ کے پاس کمپائل ہوا مشین کوڈ میں اور ڈائریکٹ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. کمپائلر یہ کرتے ہیں. یہ کیا کرتا ہے، آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ لی، اس کو انٹرپریٹ کیا، ایگزیکیوٹ کیا، پھر دوسری لی اس کو بھیجا، تیسری لی، اینڈ سو آن، ٹھیک ہے. تو اب ہم دیکھیں گے ان تینوں لینگویجز کے اندر ہمارے پاس C++، جاوا اور پائتھن میں یہ کام ہم کیسے کرتے ہیں. ویڈیو کو بہت بڑا نہیں کرتا میں. C++ کو ہم لیتے ہیں سب سے پہلے. C++ جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. آپ کے پاس ہارڈ ویئر ہوتا ہے، ہارڈ ویئر کے اوپر آپ کوئی سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپریٹنگ سسٹم جو کہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے ونڈوز ہو یا لائنکس ہو یا جو بھی ہو. اس کے بعد آپ اس ونڈوز کے اندر جا کے مختلف سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں. تو فار ایگزامپل آپ نے جو بھی کمپائلر انسٹال کیا ہوا ہے وہ آپ کے پاس یہاں پہ انسٹال ہو گیا. جب آپ C++ کا پروگرام لیتے ہیں اور اس کو کمپائل کرتے ہیں تو کمپائلر کیا کرتا ہے، آپ کو ایک ایگزی فائل دیتا ہے جو کہ آپ جب ڈبل کلک کرتے ہیں یا اس کو رن کرتے ہیں تو آپ کا آپریٹنگ سسٹم لے کے ہارڈ ویئر ایکسیس کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے اور آپ کو آؤٹ پٹ اسکرین پہ نظر آنے لگتا ہے. اچھا، اب اس کے اندر تھوڑا سا ایک ایشو ہے ٹیکنیکل جس کو ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے. ٹیکنیکل ایشو کیا ہوگا وہ بھی ہم دیکھیں گے. ٹیکنیکل ایشو جو ہوگا نمبر 1 اس کو ہم یہاں پہ دیکھیں گے. پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ کرتا کیا ہے. ہمارا سورس کوڈ ہے، سورس کوڈ آپ کا مین پروگرام ہوتا ہے، اس کو ہم نے کیا کمپائل. اب اس کی کمپائلیشن دو طریقے سے ہوتی ہے. کمپائلر دو طریقے سے کام کرتا ہے. اس کو میں کمپائلر اس طرح سے بنا دیتا ہوں اور آپ کے پاس آخر میں آئے گی کمپائل ہونے کے بعد ایگزی فائل، ڈاٹ ایگزی فائل. ایگزی فائل وہ فائل ہوتی ہے جو آپ کے پاس ونڈوز میں ڈائریکٹلی ایگزیکیوٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ آپ کے پاس بیسیکلی مشین نیٹو کوڈ ہوتا ہے جو کہ ہارڈ ویئر پہ چلے گا. کمپائلر کے اندر جب یہ کوڈ آتا ہے تو سب سے پہلے کمپائلر اس کو کمپائل کرتا ہے. کیا کرتا ہے، کمپائل. جب کمپائل کرتا ہے تو یہ ساری لینگویج کنورٹ ہو جاتی ہے ایک خاص فائل میں جس کو ہم کہتے ہیں آبجیکٹ فائل. بعض کمپائلرز میں وہ او بی جے کے نام پہ ہوتی ہے، بعض کے پاس او کے نام پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. .o آخر میں لکھا ہوگا یا .obj، ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس میں جو ٹرکوسی وغیرہ میں آئی تھنک مجھے اتنا یاد ہے obj ہوتا تھا، اور ابھی ہم کریں گے تو .o ہوگا. یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے کمپائل کرنا. اب جب یہ ساری کی ساری فائل یہاں پہ مشین کوڈ میں آ جاتی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کا C++ کو بھی نہیں پتا، کمپائلر کو نہیں پتا. مثلا آپ نے لکھا ہے آئی او اسٹریم شروع میں، آئی اسٹریم .h آپ نے کیوں انکلوڈ کیا ہوا ہے، اس لیے کیونکہ سی آؤٹ نے کرنا کیا ہے وہ سارا کچھ اس میں پڑا ہے. یہ کیا چیز ہے، یہ آپ کے پاس لائبریری فائل ہے. تو اس کا مطلب ہے یہاں کیا، یہاں پہ ہمارے پاس لائبریری فائلز پڑی ہوتی ہیں.
اور اس کے اندر اس میں بعض چیزوں کی ڈیفینیشن ہوتی ہے. تو سیکنڈ سٹیپ میں کیا ہوتا ہے, یہ فائل آتی ہے یہاں پہ, اس کے ساتھ یہ ایڈ ہو جاتا ہے, اس کی جو جتنی بھی ان کی ڈیفینیشنز ہیں وہ اس کے اندر آتی ہیں, اور ادھر سے نکل کے ہمارے پاس آتی ہے سٹیپ 2 میں ایگزی فائل. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس جب یہ دونوں آپس میں کمبائن ہو جاتی ہیں لائبریری کی ڈیفینیشنز, اور یہ تو آپ دیکھیں گے اس کا سائز سب سے چھوٹا ہوتا ہے, پھر اس سے بعد اس کا سائز ہوتا ہے, اور جب ساری ڈیٹیلز اس کے اندر آ جاتی ہیں تو ہمارے پاس یہ ایگزی فائل آتی ہے. تو تھوڑا سا ہم اس کو پریکٹیکلی جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. میں اس کو کلیئر کرتا ہوں. ایک یہاں پہ ہم ایسے کرتے ہیں, سی پلس پلس کا پروگرام نکالتے ہیں, یہ سارے ڈیٹا ہم ہٹا دیتے ہیں اور ہم ایک سر سے کوڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بن کیا, ہم نے یہاں پہ ایک نیو فائل بولی program1.cpp سی پلس پلس. ٹھیک ہے, اور ہم ایسے کرتے ہیں اس کے اندر ایک کوڈ جلدی سے پیسٹ کر دیتے ہیں, اس کو ہٹا دیتے ہیں ہم. اور میرے پاس یہاں پہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے کہ اس پہ ٹائم ضائع کریں, تو ڈائریکٹلی میں اس میں آپ کو سی پلس پلس کا کوڈ ڈال دیتا ہوں. یہ آ گیا کوڈ. ٹھیک ہے, ہمارے پاس آئی اسٹریم ہو گیا, اور اس کے اسٹینڈرڈ ان پٹ آؤٹ پٹ اسکرین پہ ہیلو سی پلس پلس ہم نے لکھ دیا. اب ہم اس کو کمپائل کریں گے. یہ میں نے سیو کیا اپنے پاس ہارڈ ڈرائیو میں, اور اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں. اس کو اس طرح میں لکھ دیتا ہوں, کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں نظر آ رہا ہوں. میں ادھر ڈائریکٹری آپ کو دکھاتا ہوں. آپ دیکھیں میرے پاس یہ program1.cpp بنی ہوئی ہے. program1.cpp کتنے سائز کی ہے, 102 بائٹس کی. اب میں اس کو کمپائل کروں گا. ابھی تک آپ لوگ آئی ڈی کے اندر کمپائل کرتے تھے کنٹرول F9 وغیرہ کے تھرو, تو ہم لوگ ایسے کریں گے. ابھی اس کو آپ کو میں کمانڈ پرومپٹ پہ کمپائل کرنے کا طریقہ بتاؤں گا. تو اس کے لیے ہمارے پاس جب بھی آپ کوئی ڈیو سی پلس پلس یا کوئی بھی سی پلس پلس کا آئی ڈی انسٹال کرتے ہیں, تو اس کے ساتھ کمپائلر انسٹال ہو جاتا ہے, جس کو ہم بولتے ہیں اس طرح کمانڈ لائن پہ سی پلس پلس. اگر آپ خالی سی پلس پلس لکھیں تو آپ کو ایک ایرر دے گا کہ بھائی کوئی ان پٹ فائل آپ نے نہیں دی. تو یہ کمپائلر کہتے ہیں مجھے فائل دو تاکہ میں اس کو کمپائل کروں. تو ہم کرتے ہیں سی پلس پلس مائنس سی, مطلب کمپائل کرو کس کو, program1.cpp کو. ٹھیک ہے, اس کو میں کمپائل کرتا ہوں. دیکھیے کمپائل ہوا. اب ہم ڈائریکٹری دیکھتے ہیں, اس کے اندر کیا دیکھیں .o فائل بن گئی, جو میں نے آپ کو کہا تھا آبجیکٹ فائل بنتی ہے. یہ میں نے اس کو ڈائریکٹری کی. اب یہاں پہ میں ذرا ادھر آ جاتا ہوں اور آپ کو یہ ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں کہ ادھر ہم نے کہا تھا پہلا سٹیپ ہے کمپائل ہوگا اور آبجیکٹ فائل بنے گی, اور اس فائل کو جب کنورٹ کریں گے مشین میں تو اس کا سائز تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا. ابھی آپ دیکھیں میرے پاس اوریجنل سی پی پی فائل جو تھی اس کا سائز کیا تھا 102 بائٹس, لیکن جب جو program.i بنی ہے تو اس کا سائز اس سے بھی زیادہ ہو گیا. ابھی اس کے اندر لائبریری فائلز نہیں آئی ہوئی. جب ہم اس کو اب لنک کریں گے سیکنڈ سٹیپ میں تو ہمارے پاس آ جائے گی کیا, لائبریری فائل اس میں ایڈ ہو جائیں گی. سوری میں اس طرح کر لوں. اچھا, تو یہ میرے پاس فرسٹ کمپائلیشن ہوئی. کمپائلیشن سی پلس پلس مائنس سی کا مطلب کمپائل کرو اس فائل کو. تو اگر آپ کو پیپر میں کوشچن آتا ہے کہ اگر یہ رن کریں گے تو آپ کے پاس کیا ریٹرن میں آئے گا, تو مائنس سی کے ساتھ جب آپ ریٹرن کریں گے تو آپ کے پاس آبجیکٹ فائل آئے گی. آبجیکٹ فائل کے اندر لائبریری ابھی لنک نہیں ہوئی ہوتی. تو سیکنڈ اسٹیپ میں آپ اس کو کہتے ہیں سی پلس پلس. اس کے بعد آپ نے آبجیکٹ فائل کا نام بتانا ہے کہ میری یہ آبجیکٹ فائل تھی .o, اور مجھے آؤٹ پٹ میں آپ program1.exe بنا دیں. اگر آپ یہ نہیں دیں گے تو وہ اپنی مرضی کی نام کی کوئی فائل بنا دے گا. ٹھیک ہے, میں آپ کو دونوں کر کے دکھاتا ہوں. اگر اس کے بغیر میں کروں گا تو یہ اس کو پتہ ہے یہ آبجیکٹ فائل بن چکی ہے. جب .o اس کو نظر آئے گا تو یہ سمجھ جائے گا کہ یہ آلریڈی کمپائل ہوئی فائل ہے, کیونکہ سی پی پی نہیں لکھا, تو اس کو لنک کر دے گا, لائبریری سے لنک کر کے ایگزی فائل بنائے گا. جتنی بھی ڈیفینیشنز اس کی رہتی ہیں وہ ساری اس میں ڈال دے گا. اس کو میں رن کرتا ہوں, آپ دیکھیں اس نے مجھے ایگزی فائل بنا کے دیے اے کے نام پہ. مجھے اے کے نام پہ نہیں چاہیے, میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ نے نام نہیں دیا تو وہ اپنی مرضی کے نام کی بنا دیتے فائل. ٹھیک ہے, دوبارہ میں نے ڈائریکٹری دکھائی, دیکھیں وہ فائل ایگزی فائل چلی گئی ہے. اسکرین کلیئر کرتے ہیں, ٹاپ سے دیکھتے ہیں. دیکھیں program1 ہے, یہ ہے جو میں نے لاسٹ ٹائم کیا تھا جب آپ نے یہ کمانڈ دی کہ سی پلس پلس اور اس پروگرام کو رن کرو.
تو یہ اس کو لنک کر رہا ہے، لیکن جب آپ اپنی مرضی کا نام دینا چاہتے ہیں تو -o، اب اس کا نام میں دیتا ہوں program1.exe، تو اس کیس میں وہ آپ کو آپ کی مرضی کے نام کی ایگزی فائل بنا کے دے گا۔ اب میں دکھاتا ہوں آپ کو، یہ آپ کا مین کوڈ تھا، کتنا تھا 102، آپ کا آبجیکٹ فائل کتنی ہے 1916، لیکن جب لائبریری کا ڈیٹا اس میں ایڈ ہوا ہے تو پوری مشین لینگویج مشین نیٹو کوڈ کتنا بن گیا 56,321 بائٹس، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب آپ کی ایگزیکیوٹیبل فائل ہے، اس کو آپ رن کرو prog1.exe، اور اس نے آپ کو یہ رن کر کے دے دیا۔ اب ہم یہ چیز آپ کو میں تھوڑا سا اور بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے لینکس کی مشین پہ آپ چلے گئے ہیں، دیکھیے کمانڈ پرومپٹ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ آئی ڈی ایس کے بغیر بھی کوڈ کو جا کے رن کر سکتے ہیں، آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ فار ایگزامپل میں یہاں پہ آ جاتا ہوں اور یہ میرے پاس لینکس کا پلیٹ فارم ہے، میں اسی فولڈر میں بیٹھا ہوں، یہ دیکھیں تینوں فائل میرے پاس ہیں، program1 cpp exe اور یہ۔ تو میں ایسے کرتا ہوں، اسکرینس کو ذرا سا ڈیوائڈ کر لیتا ہوں کہ دونوں نظر آ رہی ہوں، ادھر سے میں ان کو ڈیلیٹ کر لیتا ہوں، سوری ڈیلیٹ static.exe، تمام ایگزی فائلز ڈیلیٹ کر لیں جو بھی نام ہو، اور تمام آبجیکٹ فائلز ڈیلیٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کو میں dir کرتا ہوں cls، یہ میرے پاس dir میں یہ فائل آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں ادھر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، دیکھیں program1.cpp ہے، یہاں پہ ہم کیا کمانڈ لکھتے تھے C++، ٹھیک ہے، اس کے بعد کمپائل کرو program1.cpp، یہاں پہ C++ کی جگہ ہمارے پاس ہوتے ہیں G++، نیو سی ہوتی ہے اس لیے G++ اس کو لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہی کمانڈ ہے program1.cpp، جب میں اس کو رن کروں گا تو یہ مجھے دے گا program1.object فائل، ٹھیک، اس کو ہم اس طرح سے اگر کریں تو -l لسٹ کر کے یہ مجھے بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک سی پی پی آ گئی، ایک آئی آ گئی، اس کا سائز 102 بائٹ ہے، اس کا سائز اتنا ہے۔ اب میں اس سے بناؤں گا کیا، program1.o، آؤٹ پٹ کرو program1.exe، اب یہ مجھے ایگزی فائل بنا کے دے گا۔ میں پھر دیکھتا ہوں لسٹ کر کے اس کو ایس، ادھر ہم ڈائریکٹری لکھتے ہیں، ادھر LS لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لینکس میں، تو اس نے مجھے ایگزی فائل بنا دی، اور ایگزی فائل کا سائز زیادہ ہے۔ اب یہ آپ کو ڈفرنٹ لگے گا، اس کی وجہ یہ کہ یہ علیحدہ آپریٹنگ سسٹم ہے، یہ علیحدہ آپریٹنگ سسٹم، اور جو میں نے جو لکھا تھا یہاں پہ کہ ہم ایک ٹیکنیکل چیز ڈسکس کریں گے تو وہ بھی ہمارے پاس آنے والی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ جب میں اس پروگرام کو رن کرتا ہوں program1.exe، تو یہ رن ہو رہا ہے۔ اب یہ دونوں ایک ہی فولڈر میں پڑا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی یہ فائلز پڑی ہے، لیکن یہ دونوں پروگرامنگ فنڈامنٹلز کا فولڈر ہے میرے پاس، یہ ڈی ڈرائیو کے اندر کوڈ میں، اور یہ بھی ڈی ڈرائیو کوڈ میں پروگرامنگ فنڈامنٹلز کا فولڈر ہے، لیکن یہ ونڈوز ہے، یہ لینکس ہے۔ اب جب یہ ایگزی فائل میں یہاں پہ کمپائل کی، اس کو اس نے مشین لرننگ کوڈ میں کنورٹ کیا، لیکن جب میں یہاں پہ اس کو رن کروں گا program1، تو یہ مجھے ایرر دے رہا ہے کہ بھئی یہ تو آپس میں انکمپیٹیبل ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ مشین نیٹو کوڈ میں اس آپریٹنگ سسٹم کے تھرو بنا ہے، اور ان کے آپس میں فرق آ رہا ہے۔ اب میں آپ کو یہ ٹیکنیکل ڈیٹیل تھی جو میں نے بتانی تھی، کیونکہ اسی کی وجہ سے ہم لوگ جاوا وغیرہ کو ڈسکس کریں گے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ C++ کا کوڈ جو آپ نے لکھا ہے، اس کو جب آپ جس کمپائلر میں انسٹال کریں گے، اس کمپائلر کے نیچے تو کوئی ایک آپریٹنگ سسٹم بھی چل رہا ہے، ایک ہارڈ ویئر بھی چل رہا ہے، تو یہ اگر آپ کے پاس x86 لائک 32 بٹ مشین ہے، تو اس کے اندر جو ہارڈ ویئر آخر میں جو ایکسی فائل بنے گی وہ بنے گی 32 بٹ مشین پہ چلنے کے لیے، اور اگر آپ نے اس کو 64 بٹ مشین پہ چلایا تو یہ آپ کے پاس پرابلم کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے پاس آپ نے کیا کرنا ہے، پھر اس کوڈ کو اگر 32 بٹ مشین میں لے جانا ہے تو اس سسٹم میں اس کو کاپی کریں گے، ٹھیک ہے، اور پھر وہاں پہ اس کے کمپائلر کے تھرو آپ اس کی ایگزی بنائیں گے۔ اب چونکہ یہ کمپائلر جو ہے یہ آپ کے پاس 64 بٹ کی مشین پہ آپ نے کمپائل کیا، اب یہ آپ کے پاس 64 بٹ پہ چلے گی۔ تو یہاں پہ بھی یہ چیز ہوا کہ آپریٹنگ سسٹم اور اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ڈیپینڈنسی ہوتی ہے اس کی ہارڈ ویئر پہ۔ تو اب یہاں پہ میں نے اس کے اندر چونکہ اس کو کیا تھا تو یہ کام نہیں کرا، اگر میں اس کو دوبارہ سے یہاں پہ کمپائل کروں، اچھا آپ اب یہ دونوں سٹیپس کو ایک ہی لائن میں بھی کر سکتے ہیں۔ میں اس کو اب ڈائریکٹ کمپائل کرتا ہوں۔ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلے آبجیکٹ فائل بنائی اس طرح کر کے -c، اور پھر ہم نے بتایا program1.cpp، اور اس کے بعد دوسرے سٹیپ میں ہم نے اس کو ڈائریکٹ آبجیکٹ فائل دیا۔ آپ ڈائریکٹ بھی یہ بھی کر سکتے ہیں
سی پلس پلس پروگرام 1 ڈاٹ سی پی پی. تو یہ ڈائریکٹلی آپ کو بنا کے دے گا. یہاں پہ بھی آپ یہ کر سکتے ہیں جی پلس پلس پروگرام 1 ڈاٹ سی پی پی. تو دونوں طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں, لیکن اسٹوڈنٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ڈائریکٹ طریقہ جو ہے اس میں آبجیکٹ فائل خود ہی میموری میں بن جائے گی اور یہ آپ کو ایگزی دے دے گا, لیکن فزیکلی آپ کو فائل نظر نہیں آئے گی. یہ میں نے اس کو بنایا. اب دیکھیں, اب میں نے اس سیم پروگرام کو اسی مشین پہ جب دوبارہ کمپائل کیا ہے تو یہ سوری پہلے میں یہ پرانا والا ڈیلیٹ کر دوں. میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں. ون سوری ڈاٹ ایکسی بنی ہے نہیں بنی سی ایل ایس. ہاں اس نے وہ کر دیا, سوری میں نے یہ غلطی کی. مائنس او اس نے اے ڈاٹ ایکزی اصل میں بنائی ہے. پروگرام 1 ڈاٹ ای ایکزی یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ میری اس فائل کو کمپائل کرو اور مجھے یہ والی ایکزی فائل دو. یہ میں او لکھنا ہے یہاں پہ, سوری مائنس زیرو نہیں مائنس او, ٹھیک ہے. پروگرام 1 ڈاٹ ای ایکزی. تو ایک اسٹیپ میں اس سے کر لیا پروگرام 1 ڈاٹ ای ایکزی. اب یہ چل رہی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس ان سمری جس یہاں پہ سمرائز کر دیتا ہوں اس سارے کو. نمبر 1 سی پلس پلس کے کیس میں نمبر 1 آپ کی کمپائلیشن 2 اسٹیپ ہے, ٹھیک ہے. اسٹیپ نمبر 1 ہے سی پلس پلس یا جی پلس پلس. اگر آپ لینکس پہ کام کریں تو آپ کے پاس جی پلس پلس ہے, ونڈوز پہ کام کریں تو یہ ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ دے دینا ہے جو بھی آپ نے. اس کے بعد آپ نے سیکنڈ چیز لکھنی ہے اپنی فائل کا نام, جیسے میں نے لکھ دیا پروگرام 1 ڈاٹ سی پی پی. یہ میری سورس فائل ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کہہ دیا مائنس او لکھ دیا, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو آؤٹ پٹ کرو اور مجھے دے دو لیٹ سپوز پروگرام 1 ڈاٹ ای ایکزی. اب یہ 2 اسٹیپ جو ہوں گے نا یہ ڈائریکٹ پرفارم ہو جائیں گے. یہ کیا کرے گا, یہ آپ کے سورس کوڈ کو لے گا کمپائلر میں, وہیں پہ میموری میں آبجیکٹ فائل بنائے گا, اس کو پھر اگلے اسٹیپ میں لنکر سے لنک کر دے گا اور اس کمپائلر سے آپ کو ایگزٹ ہوگی ای ایکزی فائل, ٹھیک ہے, جس کو آپ رن کر سکیں گے. یہ آپ کا سورس کوڈ تھا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں طریقوں کو خود ایکسپیرینس کریں. مثلا آپ نے سی پلس پلس لکھ دیا یا جی پلس پلس لکھ دیا جو بھی ہے, ٹھیک ہے, یا جی پلس پلس ہو گیا, اور آپ نے ساتھ کہہ دیا مائنس سی. کمپائل کرو کس کو, پروگرام 1 ڈاٹ سی پی پی. تو یہ آپ کو جواب میں یہاں پہ آپ کے کمپیوٹر میں سیو کر لے گا prog1 ڈاٹ او. یہ ہوگی آپ کی آبجیکٹ فائل. سیکنڈ اسٹیپ میں آپ کہہ دیں گے سی پلس پلس پروگرام 1 ڈاٹ او. اس کو آؤٹ پٹ کرو ود دس نیم پروگرام 1 ڈاٹ ای ایکس ای. تو یہاں پہ ایک ہی لائن میں آپ کے پاس یہ دونوں کام ہو رہے ہیں, یہاں پہ ملٹیپل لائن میں ہو رہے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ یہ ایک لائن میں جب ہو رہا ہے تو میں 2 لائنوں میں کیوں کروں, یہاں پہ ایکزی فائل آ گئی, 2 لائنوں میں کیوں کروں. وہ اس لیے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف کمپیوٹر سائنس یو نیڈ ٹو نو کہ اس کے اندر پروسیس کیا ہو رہا ہے. پہلے آبجیکٹ فائل بنتی ہے اسٹیپ نمبر 1 میں, اور سیکنڈ میں پھر یہ آپس میں دونوں کمبائن ہوتے ہیں اور ایکزی فائل بنتی ہے. تو اگر آپ کنٹرول F9 وغیرہ دباتے تھے تو اب ٹربو سی جنہوں نے یوز کیا ہے ڈیف سی, تو اس کے اندر دونوں آپشنز ہیں, ڈائریکٹ کمپائل کی بھی اور پھر ایک آپشن ہوتی تھی کمپائل. وہ جب آپ کرتے ہیں اس کو سلیکٹ کرتے ہیں تو ایک کام ہو جاتا ہے, اور پھر آپ جب لنکر کو چلاتے ہیں تو لنکر میں آپ کے پاس ایکزی بنتی ہے, اور ایک پھر آپ کے پاس ڈائریکٹ آپشن ہوتی ہے, آئی تھنک F9 ہوتی ہے یا کنٹرول F9, جو اس کو کرتے ہیں تو ان کو کمبائن چلا لیتی ہے. تو یہ آپ کے پاس سی پلس پلس کا ہو گیا. اور اس کے اندر مین چیز کیا ہے, یہ مشین ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ نے اپنے سورس کوڈ کو جس ہارڈ ویئر پہ چلایا کے لیے کمپائل کیا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ 32 بٹ ہے تو یہ آپ کی ایکزی فائل صرف 32 بٹ پہ چلے گی. اگر وہ 64 بٹ ہے تو یہ صرف 64 پہ چلے گی. طریقہ کیا ہے, آپ نے جس ہارڈ ویئر پہ چلانا ہے ادھر جا کے اس کو کمپائل کرنا ہوگا, یہ اس پہ پھر چلے گی. پھر اگر آپ نے دوسرے ہارڈ ویئر پہ لے جانا ہے تو اس کو وہاں پہ جا کے کاپی کریں اور پھر وہاں پہ کمپائل کریں, پھر یہ اس ہارڈ ویئر کے اوپر کام کرے گی. تو اس میں انکمپیٹیبلٹی کا ایشو ہوتا ہے کیونکہ یہ کلوزر ٹو مشین ہوتی ہے. جس مشین کا آپ نے کمپائل کیا ہے اس کے قریب ترین ہوتی ہے, اسی لیے اس کو مڈل لینگویج بھی کہتے ہیں کہ یہ ہارڈ ویئر کے کلوزر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب اس ایشو کی وجہ سے بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ
پروگرامرز ایک آپریٹنگ سسٹم میں سافٹ ویئر بناتے تھے، پھر دوسرے میں جب بنانے لگتے تھے تو اس کے لیے دوبارہ ان کو کوڈنگ کرنی پڑتی ہے، بڑا مسئلہ تھا. تو اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا کانسیپٹ ورچوئل مشین کا. اور ہم جاوا میں جو کام کرتے ہیں تو جاوا میں ہم یوز کرتے ہیں جاوا ورچوئل مشین. اب جاوا کے اندر کمال یہ ہے کہ وہ نمبر 1 مشین پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی، ہم کہتے ہیں مشین انڈیپینڈنٹ ہے، اور یہ آپ کے او ایس اور انڈیپینڈنٹ بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم مشین انڈیپینڈنس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ آپ نے کوئی لیپ ٹاپ لیا، اس کے اوپر آپ نے کوئی سافٹ ویئر انسٹال کر لیا، ونڈوز جو کہ آپ کا آپریٹنگ سسٹم ہے. اس کے بعد آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، 64 بٹ مشین ہے یا 32 ہے، اس کا آپ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں JVM. اور آپ کا کوڈ C++ میں اس طرح رن کرتا تھا کہ ہارڈ ویئر ہوتا تھا اور آپ کے پاس او ایس ہوتا تھا، اور یہاں پہ آپ کا کوڈ رن کرتا تھا. ٹھیک ہے، آپ کی ایگزی فائل. تو اس کو ڈائریکٹ اس کے ساتھ ان دونوں کے ساتھ کمپیٹیبل ہونا ضروری تھا، جبکہ یہاں پہ آپ کا کوڈ چلتا ہے اس کے اوپر اور آپ کا کام صرف اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ اسٹینڈرڈ ہے. یا آپ جس مشین پہ دوسرا آپ نے ایک ہارڈ ویئر دیا، اس میں دوسرا آپریٹنگ سسٹم انسٹال کیا، لیٹ سپوز یہ 32 بٹ تھا، یہ 64 بٹ ہے، اس کے اوپر آپ نے JVM انسٹال کیا، یہی کوڈ اٹھا کے آپ نے اس پہ چلایا، آپ کو دوبارہ کمپائلیشن کی ضرورت نہیں، کیونکہ JVM انٹرنلی ہر مشین کے اندر ایک ہی طرح کا ہوتا ہے. یہ ورچوئل مشین ہے، ایک مشین جو اوریجنلی ایگزسٹ نہیں کرتی. جب آپ نے اس کو انسٹال کیا ہوتا ہے تو وہ اس کا کام ہوتا ہے یہ نیچے ان کے ساتھ اس کی ٹرانسلیشن کیسے کرے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس ایک قسم کی مشین انڈیپینڈنس ہو جاتی ہے. اب اس کا فائدہ ہے کہ آپ نے کوڈ لکھا، آپ دوسری مشین پہ لے گئے، وہ ایڈوانس ہے، مے بی آپ نے 32 بٹ پہ کوڈ لکھ لیا، وہ 64 بٹ مشین ہے، یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ. آپ سیدھے جا کے اپنی جو ایگزیکیوٹیبل فائل ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے ہوتی ہے، اس کو آپ نے اس مشین پہ کاپی کیا، JVM کے اندر رن کیا، اینڈ اٹ اسٹارٹس رننگ. تو اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ جاوا میں ہمارے پاس ہوتی ہے سورس فائل. ٹھیک ہے، سورس کوڈ کو پہلے سٹیپ میں ہم کرتے ہیں کمپائل. جب کرتے ہیں تو یہ ہمیں مشین نیٹو کوڈ نہیں دیتا، اس لیے ہمیں ایک خاص کوڈ دیتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں بائٹ کوڈ. بائٹ کوڈ جو ہوتا ہے ڈاٹ کلاس فائل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کوئی بھی نام ہو سکتا ہے اس کا. تو یہ ڈاٹ کلاس فائل ہوتی ہے، یہ ہمارے پاس ڈاٹ جاوا فائل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیٹ سپوز پروگرام ڈاٹ جاوا. تو یہاں پہ ہمارے پاس ڈاٹ کلاس فائل آتی ہیں. یہ کلاس فائل جو ہوتی ہیں یہ مشین ڈائریکٹ نہیں رن کر سکتی. اس کو رن کرنے کے لیے آپ کو اسٹیپ 2 میں چاہیے ہوتا ہے JVM، اور یہ JVM کو آپ دیتے ہیں کہ اس کو رن کرو. تو آپ کا JVM جو ہوتا ہے وہ اس کو لوڈ کر لیتا ہے، اور نیچے OS اینڈ ہارڈ ویئر جو ہے اس کے ساتھ کمیونیکیشن اس کا کام ہیڈک ہوتا ہے. اس کوڈ کو رن کرتا ہے، اس نے رن کرنا ہوتا ہے. اس کو صرف یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ مشین ہے، اس کا اس چیز سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا ہے، اس آپ کے کوڈ سے کٹ آف ہوئی ہوتی ہے. تو یہ نیچے یہ چینج ہوتے رہیں تو ڈزنٹ میٹر، آپ کا کوڈ رن کر رہا ہوتا ہے. صرف آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ہے آپ کے پاس لیٹ سپوز جاوا اسٹینڈرڈ ٹول کٹ. آپ نے نیٹ پہ گوگل پہ سرچ کیا، اس طرح سے سرچ کیا کہ مجھے x86 چاہیے، میں نے سرچ کر لیا تھا، جاوا 8 نکالی. اس میں آپ آگے تو آپ دیکھیں لینکس کے لیے 32 بٹ 64 بٹ. آپ دیکھیں ونڈوز کے لیے 32 بٹ 64 بٹ. آپ نے صرف اس جاوا ورچوئل مشین کو انسٹال کرنے تھا. جب آپ انسٹال کرتے ہیں تو آپ کے پاس 2 کمانڈز آ جاتی ہیں. ایک ہوتی ہے جاوا سی، یہ آپ کا کمپائلر ہے، اور ایک ہوتی ہے جاوا، یہ آپ سمجھیں یہ آپ کا JVM ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کریں گے کیا، ہم جب فائل کمپائل کرتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں جاوا سی، یہاں اپنی فائل کا نام دیتے ہیں، اور یہ ہمیں کمپائل کر کے دے دیتا ہے کیا، بائٹ کوڈ. وہ بائٹ کوڈ ہم اٹھاتے ہیں، اس کو یہاں پہ لکھتے ہیں اور ادھر لکھتے ہیں جاوا. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جب ہم کمانڈ پرومپٹ پہ یہ چیز لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پروگرام کو ہم کہتے ہیں یہ پروگرام لو اور اس کو کمپائل کرو. اسی طرح جب جو ہمارے پاس بائٹ کوڈ آ جاتا ہے اس کو ہم یہ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جاوا ورچوئل مشین کو کہتے ہیں یہ کوڈ لو اور اپنے اندر رن کرو اس کو، یہ JVM میں اس کو رن کرنے لگتے ہیں، تب آپ کا آؤٹ پٹ آتا ہے. اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں
کہ کیا ٹیکنیکل چیزیں اس پروگرام کو، جاوا کے کسی بھی پروگرام کو لکھنے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم C++ کے سارے کوڈز ڈیلیٹ کر لیتے ہیں اور ہم یہاں پہ پیورلی ابھی جاوا پہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ایک فائل بناتے ہیں. ادھر میں لکھ دیتا ہوں لیٹ سپوز program1.java، اور میں یہ پروگرام کا پی بڑا کر لیتا ہوں ایسے ہی، کیونکہ یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ دیکھیں جی میں نے کیا تو اس نے خود بخود مجھے ایک کلاس بنا کے دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو فائل ہے اس کا، اور چلیں اس پہ ٹھہر کے آتے ہیں. میں ادھر اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں. اس کے اندر میں لکھ دیتا ہوں، اس کے اندر ہمیشہ یہ سارا آبجیکٹ اورینٹڈ ہے، اس لیے ہم اس کو اس طرح سے کرتے ہیں تار. ٹھیک ہے، ایک کلاس میں نے بنائی، کلاس program1. ٹھیک ہے، اور ایک میں نے بنا دی کلاس بائک. ٹھیک ہے، 3 کلاسز بنائی، سیو کیا. اب میں پروگرام کو رن کرتا ہوں. اس کو ہم اس طرح کرتے ہیں، سائڈ بائی سائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں اس کو اوپن کرتا ہوں. اب آپ کو بتاتا ہوں جاوا کے اندر ہم اس کو کیسے کمپائل کرتے ہیں. جاوا کے اندر دیکھیں میرے پاس یہاں پہ صرف ایک فائل ہے program1.java. اس کو میں کمپائل کروں گا جاوا کمپائل. یہ کیس سینسٹیو ہے، اس لیے پی اگر کیپٹل یہاں پہ ہے تو یہاں پہ بھی آپ نے لکھنا ہے program1.java. انٹر کیا. اب آپ دیکھیں آپ کے پاس کیا کیا آگے، یہاں پہ بھی نظر آگیا بائک. یہ program1.java کے بعد program1.class، اس کی ایک کلاس فائل بن گئی، یہ بائٹ کوڈ ہے. کار ڈاٹ اور بائک ڈاٹ، یہ تینوں ہمارے پاس آگے. دیکھیں ایک کلاس، یہ اب ہر ایک اپنا بائٹ کوڈ ہے. اب اس میں رن کس کو کرنا ہے؟ اس فائل کو ہم رن کر سکتے ہیں صرف جس کے اندر void main ہوگا. دیکھیں میں اس جاوا ورچوئل مشین کو کہتا ہوں بائک ڈاٹ کلاس کو رن کرو. اس کے ساتھ کلاس کا ورڈ نہیں لکھنا ہوتا، وہ خود ہی اس کے فولڈر میں اس کے ساتھ کلاس لگا کے دیکھتا ہے کہ فائل ہے نہیں. یہ بھی کہہ رہا ہے مین میتھڈ ناٹ فاؤنڈ. اگر میں کار لکھتا ہوں تو وہ بھی نہیں چل رہا، اور اگر میں program1 لکھتا ہوں تو وہ بھی نہیں چل رہا. اس میں ایسے کرتا ہوں، اس کے ساتھ لکھ دیتا ہوں پبلک اسٹیٹک. مجھے نہیں پتا یہ شارٹ کٹ کام کرے گا نہیں چلے. یہ آ گیا، ٹھیک ہے، اور یہ ہٹا دیتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. ہیلپر میں جو ہٹا کے ادھر لکھ دیتے ہیں system.out.print hello world. اب دیکھیں میرے پاس 3 کلاسز ہیں. ٹھیک ہے، 3 کلاسز ہیں، اور اس پروگرام کے اندر میرے پاس ملٹیپل کلاسز ہو سکتی ہیں. میں ان سب کلاسز کو ڈیلیٹ کرتا ہوں یہاں سے، ان کی فائلز کو. اور میرے پاس سوری صرف اس فائل کو کیا ہو گیا، سارا ڈیلیٹ ہو گیا مجھ سے. چلیں دوبارہ سے ہم بنا لیں گے اس کو. نیو فائل program1.java. ٹھیک ہے، یہ میرے پاس آ گئی. پبلک کو بھی ہٹا دیتے ہیں. پبلک اسٹیٹک void main hello world کلاس بائک اور کلاس کار. ٹھیک ہے، ان کو میں نے سیو کیا. اب میں کیا کرتا ہوں، میں کمپائل کرتا ہوں جاوا سی پروگرام. میری فائل کا نام کیپٹل سے ہے نا، اس لیے program1.java. اب ضروری نہیں کہ میرے پاس program1 کے اندر یہ پبلک اسٹیٹک void ہو سکتا ہے، کسی میں بھی ہو سکتا ہے. ڈائریکٹلی دیکھیں میرے پاس تینوں آ گئی ہیں، لیکن ان تینوں میں program1.class فائل کے اندر کیا ہے، پبلک اسٹیٹک void main ہے. تو میں ایک جاوا ورچوئل مشین کو کہوں گا اس فائل کو لو program1 اور اس کو رن کر کے دو. تو اس نے مجھے اس کو لوڈ کیا ورچوئل مشین میں اور اس نے رن کر دیا. تو یہ میرے پاس طریقہ ہے کہ آپ کے جتنی بھی کلاس فائلز ہوں گی سورس کوڈ میں، ان سب کا بائٹ کوڈ بنے گا، لیکن رن آپ صرف اس والے کو کر سکیں گے کہ جو کہ آپ کے پاس جس کے اندر پبلک اسٹیٹک void main ہے. یہ ایک چیز ہے. یہاں پہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہم آتے ہیں. اگر آپ کے پاس ایک پروگرام کے اندر 100 کلاسز ہو سکتی ہیں، لیکن جس کلاس کے ساتھ پبلک لکھا ہوگا وہ اس پورے پروگرام کے اندر صرف ایک ہو سکتی ہے، ایک فائل کے اندر ایک پبلک. تو اگر پیپر میں ایسا کوشچن آتا ہے کہ اس کے اندر مجھے بتائیں کہ کیا پرابلم ہے، تو آپ کہیں گے کہ ایک فائل کے اندر 2 پبلک کلاسز نہیں ہو سکتی. یہ ٹیکنیکل پوائنٹ نمبر 1 ہے. نمبر 2، جو پبلک کلاس ہوگی اسی کلاس کا نام فائل کا نام ہوگا.
اس فائل کا نام میں اگر چینج کروں، فار ایگزامپل میں اس کو رینیم کرتا ہوں یہاں پہ آ کے، اور اس کا نام میں لکھ دیتا ہوں P1. اب آپ دیکھیں اس فائل کا نام اور اس کا نام چینج ہو گیا. اس نے دیکھیں اس آٹومیٹکلی میری کلاس کا نام بھی چینج کر دیا کیونکہ پبلک ہے. اگر میں اس کو لکھ دوں پروگرام 1 تو یہ پرابلم دے گا. اوکے اگر دیکھیں کیا ایرر کہہ رہا ہے، پبلک ٹائپ پروگرام مسٹ بی ڈیفائن ان اٹس اون فائل. کہ بھی اگر آپ نے پروگرام 1 بنانا ہے تو اس فائل کا نام پروگرام 1 لکھیں. تو اب اس کا نام کیا کر دیا اس نے، P1 سیم. تو یہاں پہ ٹیکنیکل پوائنٹس کیا آگے، ٹیکنیکل پوائنٹ نمبر 1 کہ ون سورس فائل کین کنٹین ون سورس کوڈ، جو آپ کی .java فائل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کین کنٹین مینی کلاسز. ٹھیک ہے، آپ کے پاس بہت ساری کلاسز ہو سکتی ہیں، اور جب کمپائل ہوں گی تو ان سب کا اپنا بائٹ کوڈ بنے گا. ٹھیک ہے، رن وہ والی ہوگی جس کے اندر پبلک اسٹیٹک وائڈ مین ہوگا. ٹھیک ہے. نمبر 2، دا نیم آف سورس فائل. ٹھیک ہے، سورس کوڈ اینڈ جو پبلک کلاس ہوگی، جس کلاس کے ساتھ پبلک ہوگا، ٹھیک ہے، کلاس مسٹ بی سیم. تو اگر آپ کے پیپر میں اس کا نام اور فائل کا نام ڈفرنٹ ہوتا ہے، یہ بھی ایک ایرر ہے. اگر آپ کے ایک پروگرام کے اندر ملٹیپل پبلک آ گئی ہیں تب بھی پرابلم ہے. لیکن اگر آپ کے پروگرام میں فائل کا نام سیم ہے یا سیم نہیں ہے لیکن کلاسز نان پبلک ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. تو یہاں پہ میں نے بیسیکلی کیا کیا تھا، آپ کو میں نے جاوا سی کے تھرو پروگرام کمپائل کیا اور پھر جے وی ایم کو اس کے تھرو چلائے. یہ کام لینکس میں دیکھتے ہیں، مجھے نہیں یاد میں نے اس میں انسٹال کیا ہوا ہے لینکس کے اندر جاوا یا نہیں، لیکن چلیں دیکھتے ہیں. یہ ایلس کیا، اس کو ہم ساری ڈاٹ کلاس فائلز کو ڈیلیٹ کرتے ہیں. اچھا یہاں پہ تو ڈیلیٹ کاؤنٹ کا کام نہیں کری، میرے خیال سے ادھر RM ہوتی ہے، RM سے بھی کوئی نہیں کمانڈس. ہاں ٹھیک ہے، صرف میرے پاس P1 ڈاٹ جاوا آ گئی ہے. اس کو میں پہلے کمپائل کرتا ہوں، جاوا سی P1 ڈاٹ جاوا. کیا ہوا اس نے، اچھا وہ کہہ رہے ہیں پروگرام کا نام اور اس کا نام سیم ہونا چاہیے، کلاس پبلک پروگرام 1. اچھا یہ میں نے اس کو سیو نہیں کیا تھا، اب یہ ٹھیک ہو جائے گا. دوبارہ سے اس کو رن کرتے ہیں. P1 ہو گئی، رن کیا، میرے پاس بائک کلاس آ گئی، کار آ گئی، P1 آ گئی اور P1 ڈاٹ جاوا. تو مجھے پتہ ہے P1 ڈاٹ کلاس جو ہے اس کے اندر پبلک اسٹیٹک وائڈ مین ہے، تو ہم جاوا ورچوئل مشین کو کہیں گے P1 کو رن کرو. اس نے ہیلو ورلڈ کر دیا. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا. اب پائتھن کو ہم دیکھیں گے، اسٹیپ نمبر 3. پائتھن جو ہے وہ آپ سمجھیں اس کی کمبینیشن ہے، وہ فاسٹ ہے تھوڑا سا. وہ کیا کرتا ہے، آپ کا پائتھن کا جو کوڈ ہوتا ہے اس کو آپ ڈاٹ پائی سے سیو کرتے ہیں. مثلا آپ نے لکھ دیا P1 ڈاٹ پائی، تو اس کو آپ رن کرتے ہیں پائتھن اور ساتھ P1 ڈاٹ پائی. یہ کیا کرتا ہے، یہ اس پروگرام کو انٹرپریٹ کرتا ہے. کیسے، یہ سورس کوڈ کی آپ کی پہلی لائن کو لے گا اور اس کو لے کے آئے گا بائٹ کوڈ میں. ٹھیک ہے، اور یہ پائتھن ورچوئل مشین جو ہے، یہ کوڈ جو ہے یہ بیسیکلی پائتھن ورچوئل مشین ہی ہے. پائتھن ورچوئل مشین میں اس کوڈ کو، اس پہلی لائن کو رن کرے گا. پھر یہ کیا کرے گا، واپس آئے گا، سیکنڈ لائن کو اٹھائے گا، اس کو بائٹ کوڈ میں کنورٹ کرے گا اور پھر ایگزیکیوٹ کرے گا. پھر آئے گا جب تک آپ کی ساری لائنیں چلی نہیں. تو اس کے کیس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو علیحدہ سے ایک بائٹ کوڈ فائل بنائے اور پھر آپ نے رن کرنا ہے. یہ لائن بائی لائن بائٹ کوڈ میں کنورٹ کرتا ہے اور اس کو رن کرتا ہے. لائن بائی لائن بائٹ کوڈ میں کنورٹ کرتا ہے اور رن کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر میں ادھر یہ کرتا ہوں یہاں پہ میں ان سب فائلز کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اچھا یہ بھی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ان دونوں کے اندر آپ دیکھیں کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا، چاہے آپ
جاوا کے پروگرام کو یا پائتھن کے پروگرام کو یہاں پہ کمپائل کر کے یہاں رن کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ کمپائل کر کے، تو سی پلس پلس کی طرح اس میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سی پلس پلس نیٹو کوڈ کو دیکھتی تھی اور اس کے اندر بائٹ کوڈ ہے، تو بائٹ کوڈ ڈز ناٹ کیئر کہ پیچھے کون سا آپریٹنگ سسٹم ہے اور کون سا ہارڈ ویئر چل رہا ہے. سیم فار دا پائتھن. پائتھن کے اندر ہم یہ کرتے ہیں، اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں سارے کو کوڈ کو. یہاں پہ میں جلدی سے ایک فائل کا نام بنا دیتا ہوں. میں کہہ دیتا ہوں p1 ڈاٹ پائی پرنٹ. ٹھیک ہے، یہ میں نے سیو کر لی. اس کو میں نے یہاں پہ ایک ہی فائل ہے p1، میں لکھتا ہوں پائتھن p1 ڈاٹ پائی، ڈائریکٹ رن ہوگی. اس نے لائن بائی لائن اس کو کمپائل کیا، رن کیا. ادھر بھی میں کہتا ہوں پائتھن p1، اس پہ کیا ہو گیا ہے، ہاں سوری، پائتھن p1 پورا لکھا تھا، p1 ساتھ میں نے وہ نہیں لکھا، سوری یہ میں اسپیلنگ غلط لکھ رہا ہوں بار بار. پائتھن اور رن ہو گیا. تو سب سے فاسٹ جو چلتی ہے وہ ہمارے پاس سی پلس پلس ہے، کیونکہ وہ آپ کے ہارڈ ویئر کے ساتھ ہوتی ہے. جاوا تھوڑا سا اس کی ڈاٹ کلاس فائل نسبتاً سلو چل رہی ہوتی ہے، اور پائتھن کی اچھی خاصی تیز چلتی ہے، میں نے نوٹ کیا. لیکن یہ کہ سی پلس پلس ان سب میں فاسٹ ہے. اتنا کچھ کرنے کے بعد آپ کو تھوڑا سا میں ایکسٹرا کچھ دکھانا چاہتا ہوں، اور اس کو بھی دیکھ لیں. وہ یہ کہ اتنا آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے پاس جاوا کیسے چل رہی ہے اور سب کچھ چل رہا ہے. اگر میرے پاس فور ایگزامپل جن لوگوں نے یہاں کلاس میں پی ایچ پی پڑھی ہوئی ہے، اگر میں یہاں پہ ایک فائل بناتا ہوں p1 ڈاٹ پی ایچ پی، ٹھیک ہے. پی ایچ پی کو یوزلی لوگ ویب پہ چلاتے ہیں، لیکن اگر میں پی ایچ پی کا کوڈ لکھتا ہوں ہیلو کا، ٹھیک ہے، اور اس کو میں رن کرنا چاہتا ہوں، اور آپ نے زیمپ انسٹال کیا ہوا ہے، تو ہوپ فلی آپ کے پاس پی ایچ پی کی کمانڈ بھی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس کو ٹرائی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. میرے پاس کام کر رہی ہے، اتنا ٹائم لیا تو اس کا مطلب ہے اٹ مسٹ بی ورکنگ. ٹھیک ہے، تو پی ایچ پی کے ساتھ میں یہاں پہ کہ پہلے میں ڈائریکٹری دیتا ہوں. میرے پاس پروگرام کا نام کیا ہے p1 ڈاٹ پی ایچ پی. تو آپ اس میں اس کو اس طرح سے کمپائل کر سکتے ہیں. پائتھن یہ کمپائل تو نہیں ہوتی، لیکن آپ پائتھن کے کوڈ کو پائتھن ورچوئل مشین کے اندر اس طرح سے چلا سکتے ہیں. p1 ڈاٹ پی ایچ پی. لیٹس سی کیا مسئلہ آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ میں چونکہ کنسول میں کام کر رہا ہوں، تو مجھے یہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح کی کام کر لیں، تو آپ جب اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ضرورت ہوتی ہے ویب میں. اچھا کیا ایرر آ رہا ہے، پروگرام انویلڈ پائتھن سلیش، میں نے غلطی کی ہوگی. پروگرام ڈاٹ سیو کرتے ہیں. syntax error, I don't know ہے in this. اسی طرح سے اس کو کمپائل کیے جاتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کیا ایشو ہو سکتا ہے. اس میں دیکھتے ہیں میرے پاس پی ایچ پی انسٹال ہے نہیں. اگر مجھے انسٹال کرنے کے لیے کمانڈ دینی ہوگی تب انسٹال کرنا ہوگا. اس کو چلنا چاہیے. وجہ ہے کوڈ کو دیکھ لیتے ہیں پی ایچ پی ایکو، اور بند کر دیتے ہیں. بھی ابھی بند ہو جائے. اس میں سے ہمیں یہ نکال دینا ہوگا. آئی تھنک کوڈ تو میرے پاس ٹھیک ہے. پی ایچ پی p1 ڈاٹ پی ایچ پی، ہاں رن کر رہے ہیں. تو کیوں مسئلہ آ رہا تھا، سوری میں اس کو یہاں پائتھن ڈاٹ پی ایچ پی لکھتا تھا. یہ پی ایچ پی انٹرپریٹر ہے، سوری یہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے. اس کو ہم نے پی ایچ پی کمانڈ کے تھرو رن کرنا تھا. p1 ڈاٹ پی ایچ پی، سوری p1 ڈاٹ پی ایچ پی. تو یہ بھی بیسیکلی کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا کوڈ آٹومیٹکلی کمپائلر کے ساتھ
وہ رہے کمپائلر تو اس کو نہیں کہہ سکتے. بیسیکلی جو آپ کا براؤزر بھی ہوتا ہے اس کے اندر اسی طرح کا ایک انٹرپریٹر لگا ہوتا ہے جو کہ اس کو رن کر کے دیتا ہے. سملرلی اگر آپ کے پاس نوڈ انسٹال ہے تو آپ جاوا اسکرپٹ کی فائلز کو بھی اسی طرح سے کر سکتے ہیں. یہ میرے پاس ایک چھوٹی سی سمری میں دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ پیسٹ کر لیتا ہوں. میرے پاس ایک چھوٹی سی سمری ہے, آپ دیکھیں. سی پلس پلس کا سی پی پی فائل ہے وہ پہلے آبجیکٹ فائل بنتی ہے, پھر مشین ایگزیکیوٹیبل کوڈ بن کے سی پی یو پہ جاتا ہے. جاوا کی فائل ہے اس سے پہلے کلاس فائل بائٹ کوڈ بنتا ہے, پھر جے وی ایم اس کو رن کر کے سی پی یو پہ چلاتا ہے. پائتھن کی فائل آٹومیٹکلی پائتھن بائٹ کوڈ بن کے پائتھن ورچوئل مشین میں ہوتا ہوا سی پی یو میں چلا جاتا ہے. پی ایچ پی کا پروگرام آٹومیٹکلی پی ایچ پی آپ کوڈز میں کنورٹ ہوتا ہے اور پی ایچ پی رن ٹائم اس کو رن کرتے ہیں. جو آپ کے پاس پی ایچ پی میموری میں لوڈڈ ہوتی ہے اس رن ٹائم میں رن ہوتا ہے. اور اگر آپ کے جاوا اسکرپٹ کا کوڈ ہے تو اس کو وہ بھی آٹومیٹکلی بائٹ کوڈ میں چلتا ہے, جسٹ ان ٹائم مشین لرننگ کوڈ میں چلتا ہوا جاوا اسکرپٹ کے انجن سے ہوتا ہوا سی پی یو میں جاتا ہے. میں دیکھتا ہوں اگر آپ کو میں اس کی بھی ایگزامپل دے سکوں جاوا اسکرپٹ کے کوڈ کی تو وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. آئی تھنک اگر رن ہو جائے p1 ڈاٹ جاوا اسکرپٹ, ٹھیک ہے. اس کے لیے یہ کمانڈ ہوتی ہے کہ کنسول میں ہیلو ورلڈ جاوا اسکرپٹ لکھو. تو ہم ادھر آتے ہیں اور میرے خیال سے میرے پاس لوڈ انسٹال ہے p1 ڈاٹ جے ایس, تو اس نے رن کر کے دے دیا. تو دیکھیے یہ میرے پاس ہر چیز میں نے آپ کو رن کر کے دے دی کہ اگر آپ کے پاس لوڈ انسٹال ہے تو آپ جاوا اسکرپٹ کی فائل کو بھی رن کر سکتے ہیں کنسول کے اوپر. پی ایچ پی انسٹال ہے تو پی ایچ پی کی فائل کو بھی رن کر سکتے ہیں, اور باقی میں نے آپ کو چلا کے دے دی. اور اس سیم چیز آپ لینکس میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن میرے پاس یہاں پہ چونکہ مجھے انسٹال کرنے پڑیں گے پی ایچ پی وغیرہ کو, جو کہ میں بھی ضرورت نہیں ہے مجھے انسٹال کرنے کی. تو بس یہ میرا آج کا لیکچر تھا. اس لیکچر کے اندر آپ کو بیسیکلی لو لیول ہائی لیول لینگویجز اور ان سب چیزوں کے بارے میں نے بتا دیا ہے. اس سے ریلیٹڈ آپ کو کچھ کوشچنس بھی آ سکتے ہیں, وہ ہم سپلیمنٹری مٹیریل میں آپ کو دے دیں گے. لیکن میں آپ کو کچھ کوشچن دکھا دیتا ہوں کہ کس قسم کے کوشچنز آ سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس ہم یہاں کچھ کوشچنز ڈسکس کر لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک کوشچن آ جاتا ہے, یہ لے لیں, چلیں ایک کوشچن آ گیا, وچ لینگویج از کلوزسٹ ٹو دا ہارڈ ویئر. تو ہمیں پتہ ہے کہ پائتھن جاوا مشین پی ایچ پی میں مشین لینگویجز کلوزسٹ ٹو دا ہارڈ ویئر. سملرلی اگر میرے پاس یہ کوشچن آ جاتا ہے دوسرا کہ وچ آف دا فالوئنگ ان کنسیڈرڈ لو لیول لینگویج, اسمبلی پائتھن جاوا اسکرپٹ جاوا. ہمیں پتہ ہے اسمبلی لینگویجز کلوزسٹ. آپ کے پاس کوشچن آ جاتا ہے فار ایگزامپل وچ آف دا فالوئنگ از ہائی لیول لینگویج. تو آپ کو پتہ ہے مشین لینگویج نہیں ہے, اسمبلی نہیں ہے, بائنڈری کوڈ نہیں ہے, پائتھن ہے, ٹھیک ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ اس کے ساتھ آپ کو سپلیمنٹری ایسا مٹیریل دے دیں ہم, تاکہ آپ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ چیزیں دیکھ سکیں. یہ ایک اور میں ایگزامپل دے دیتا ہوں بتا کے. What is the main advantage of high level language? They are written entirely in binary. نہیں. They are easier for humans to read and write. یہ ٹھیک ہے. They run without translation. کوئی لینگویج ٹرانسلیشن کے بارے رن نہیں ہوتی. They work only on one processor. یہ بھی نہیں ہے. تو B اس کا آنسر ہے, ٹھیک ہے. اچھا, سملرلی ایک اور کوشچن ہم دیکھ لیتے ہیں. Why must a high-level program be translated? The CPU understands only machine instruction. ٹھیک ہے. The keyboard cannot read source code. High-level language can contain no instruction. The operating system understands only English. ہمیں پتہ ہے کہ بھئی اس میں صحیح جواب یہ ہے, ٹھیک ہے, کہ سی پی یو صرف مشین انسٹرکشن کو چلاتا ہے, اسی لیے ہمیں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا ہے. اچھا, پھر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں اگلا کوشچن. What does a compiler generally do? Convert source code into another executable form, delete source code, create commits, or run hardware directly without translation. تو یہ تینوں تو obviously nonsense ہی ہیں. ہمیں پتہ ہے یہ کنورٹ کر لیتے ہیں ہمارے سورس کوڈ کو ایگزیکیوٹیبل فارم میں, ٹھیک ہے. پھر ہم اگلا کوشچن دیکھ لیتے ہیں. بتا دیتے ہیں.
What does an interpreter generally do? Manufactures a processor, ہمیں پتہ ہی نہیں کرتا یہ. Read and execute program instruction through a runtime, تو ہمیں پتہ ہے ایک ایک لائن ریڈ کرتے ہیں اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے. Converts a monitor into a compiler, creates only object file. تو یہ سب سے ہمارے پاس لاجیکل چیز ہے کہ وہ پہلے ایک انسٹرکشن کو ریڈ کرتے ہیں پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے, پھر ایک کو ریڈ کرتے ہیں پھر کرتے ہیں رن ٹائم کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس آ گیا. تو میں کوشش کروں گا اس طرح ایک 20 کوشچنس کا بینک ساتھ شیئر کروں, اس کو آپ دیکھ لیجیے گا, ساتھ ایکسپلینیشن بھی ہوگی. تو بلکہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, اس قسم کی ایکسپلینیشن ہونی چاہیے ساتھ. فار ایگزامپل یہ کوشچن ہے, what does Java compiler produce? PYC فائل بناتا ہے, ڈاٹ کلاس فائل بناتا ہے, ہمیں پتہ ہے یہ آبجیکٹ فائل بناتا ہے. ایک پی ایچ پی آپ کوڈ, جاوا کمپائلر کا پی ایچ پی آپ کوڈ کے ساتھ کام ہی نہیں ہے. لیکن دیکھیں پی ایچ پی کی میں نے آپ کو اگزامپل اس لیے دی کیونکہ یہ لوگ ایچ سی والے اپنے اس کے اندر پی ایچ پی کی کوشچنس دیتے ہیں. اور جاوا کمپائلر پروڈیوسر سی پلس, تو جاوا کا سی پلس پلس پی ایچ پی کے ساتھ تو کام نہیں ہے. پی وائی سی ہمارے پاس جاوا کی یہ پائتھن سے ریلیٹڈ ہے, تو یہ ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے کہ بائٹ کوڈ کریٹ کرتا ہے. تو یہ ایکسپلینیشن جاوا سی کمپائلز کنورٹس جاوا سورس کوڈ انٹو بائٹ کوڈ اسٹورڈ ان ڈاٹ کلاس فائل. تو یہ آپ کے پاس اس طرح ایکسپلینیشن بھی ہوگی. تو یہ میں کوشش کروں گا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. تو یہ پہلی ویڈیو یہاں پہ ختم کرتے ہیں, نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر ہم نیکسٹ چیزوں کو دیکھیں گے. السلام علیکم.